اب ہے نیکی کر اور یوٹیوب پہ ڈال. اب یہ چل رہا ہے, ابھی پیچھے لاک ڈاؤن گزرا ہے, اگر 1 کلو دال اگر کسی نے بانٹی ہے تو 10 جگہ تو اس کے فوٹو کھینچے گئے ہوئے, کم سے کم 10 کلو. بہرحال مجھے اس طرف نہیں جانا ہے. جو میں بات بتا رہا تھا وہ یہ تھا, یہ اپنا کام کر رہے ہیں, آپ 2 باتیں ضرور لے کر کے جائیں یہاں سے. وہ 2 باتیں کیا ہیں؟ ہمارے اندر اتنا گھر کر گئی ہیں, ہمارے اندر اتنی تیزی سے وہ پھیل گئی ہیں اور انہوں نے اپنا گھر بنا لیا, اور وہ بالکل ہمیں ہلاکت کے ڈھال پہ لا کر کے کھڑا کر دیا انہوں نے. وہ 2 باتیں کیا ہیں؟ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی غیبت کرنے میں ذرہ برابر بھی نہیں ہچکچاتے. ذرا سا موقع ملا پیٹھ پیچھے برائی کر ڈالی, چاہے وہ عالم ہو, امام ہو یا کوئی رشتہ دار ہو, کوئی بھی ہو, ذرا سا موقع ملا پیٹھ پیچھے اس کی برائی کر ڈالی, اور پھر وہ اس برائی کو برائی نہیں سمجھتا ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اس کی بات اس کو حق پہنچائی. ذرا سنو پیارے قرآن کی آیت سنو. اللہ فرماتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان, آپس میں ایک دوسرے کی غیبت مت کرو, چغلی مت کرو, پیٹھ پیچھے برائی مت کرو. جی بہت اچھا پیغام سے یہ صاحب, ماشاءاللہ. غیبت کرنا, چغلی کرنا, پیٹھ پیچھے برائی کرنا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا. اللہ, کون پسند کرے گا کہ جس کا بھائی مرا ہوا لیٹا اور وہ گوشت کھائے؟ کون چاہے گا؟ جان کر کے بھی ایسا نہیں کر سکتا. مگر ذرا گریبان میں جھانک کر کے دیکھو, صبح سے شام تک کا اپنا جائزہ لو. کہیں اگر بیٹھ جائیں, حق تو یہ ہے کسی امام کے پاس بیٹھے, عالم کے پاس بیٹھے, اس کی نہیں سنیں گے, اپنی شروع کر دیں گے. کسی مولانا کی برائی, کسی محلے والے کی برائی, کبھی کسی کی برائی, کبھی کسی کی برائی, اور گھنٹوں اسی میں نکال دیتے ہیں. اللہ نے فرمایا آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. غیبت کرنا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا. آج کے بعد اگر کوئی زبان کھولے, اگر کسی کے لیے زبان کھولے, تو پہلے قرآن کی یہ آیت سامنے رکھے, پہلے اس پر یہ توجہ رکھے, ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا. دوسری بات بتا رہا ہوں بڑی تیزی سے کیونکہ ماحول دیکھ رہے ہیں. دوسری بات سنیں, آدمی لقمہ کھانے میں گریز نہیں کرتا. یہ نہیں دیکھتا کہ حلال کا ہے یا حرام کا, یہ نہیں دیکھتا کہاں سے آیا, یہ نہیں دیکھتا کہ کس کا, یہ نہیں دیکھتا کہ کیا ہے. یہاں پر کچھ گاؤں سے بھی لوگ آئے ہیں جن کے پاس زمین ہے, اچھی خاصی زمین ہے, مالدار ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کچھ کو چھوڑ کر کے زیادہ تر لوگ ایسے ہیں, زیادہ تر لوگ ایسے ہیں, مالدار لوگ ایسے ہیں جو زکوٰۃ کھاتے ہیں, دوسروں کا حق کھاتے ہیں.
जो लोग बाहर खड़े हुए अंदर तशरीफ ले आइए, अंदर बहुत जगह है। दूसरों का हक खाते, ज़कात खाते। अब आप कैसे? उनके पास जमीन है, अनाज हुआ, उसमें 20वां हिस्सा उश्र है, उस अनाज की वो ज़कात है, नहीं निकाल रहे, खुद ही खा रहे। तो अब ज्यादा खाने वाला कौन हुआ? मालदार। गरीब तक तो पहुंच ही नहीं रहा था। बताइए रहा था कि लुकमा कहां से आ रहा, कहां जा रहा, किसका है। और यहां तक के इतनी हविस बढ़ गई है, इतना ज्यादा आगे चला गया, कहता है कि जनाब अब तो मैं रुपयों से रुपये कमा रहा हूं, अब मुझे जाने की जरूरत नहीं। जिसको बोलते हैं सूद, जिसको बोलते हैं ब्याज, जिसको बोलते हैं सूद ब्याज, लाख रुपए दे दिए, 2 महीने के बाद 1,10,000 ले लिए। रुपए से रुपए कमाए जा रहे, पैसे से पैसे, 10 लाख बांट दिए दरादर, घर बैठ के आराम से रहता है कि मेरी कमाई अच्छी है, 50,000 महीने में कमाता हूँ, लाख रुपए कमाता हूँ, रुपयों से रुपये कमाता हूँ, बैंक में इतने डालूं तो नहीं मिलेंगे, कहीं और लगाऊं तो नहीं मिलेंगे। इसको समझता कारोबार। लेकिन सूद लेने देने वाले, ब्याज खाने वाले, खिलाने वाले, लेने देने वाले, वो ये हदीस सुन ले और बात खत्म है। जो सूद का कारोबार करते हैं वो लोग सुन ले, आज बड़ी तेजी से ये बवा फैल रही है अवाम में। एक तो वही गीबत करना, चुगली करना बड़ी तेजी से फैल रही है, बड़ी तेजी से। और दूसरा ये सूद का कारोबार है, ये ब्याज का कारोबार है। आका फरमाते हैं जो सूद है, जो ब्याज है, उस सूद और ब्याज का जो गुनाह है, उस गुनाह के 70 दर्जे हैं। और एक हदीस में 73 का भी जिक्र आया है कि 73 दराजात है। आका फरमाते, सुन तो लो प्यारे, आका का फरमान सुन लेना, जो हराम का लुकमा खाता है आज सोचना और तौबा करना। आका फरमाते 70 दर्जे हैं, एक हदीस में 73 दर्जे हैं। और उन 70 दर्जों में सबसे छोटा वाला दर्जा जो है, उसका गुनाह और पाप ऐसा है जैसे बेटे का माँ के साथ जिना करना, जैसे बेटे का माँ के साथ मुंह काला करना, गलत हरकत करना। अब याद रखना, लुकमा खाने से पहले सोच लेना, रुपये लेने और देने से पहले सोच लेना। ये मत सोचना हमारी बिल्डिंग बन जाएगी, ये मत सोचना हमने जमीनें खरीद ली, प्लॉट खरीद लिए, 4 दिन की चांदनी फिर वही अंधेरी रात। जाना होगा यहाँ से प्यारे, अगर अच्छे काम करोगे तो वो भी तुम्हारे साथ जाएंगे, और बुरे काम करोगे तो वो भी तुम्हारे साथ जाएंगे। ये 2 बातें मैंने बताई थी। एक तो गीबत अपने समाज से निकाल दो, गीबत ना करो और ना सुनो। अगर कोई किसी के बारे में गीबत करे, चुगली करे, तो फौरन कह देना वला यग़तब। अगर कुरान की आयत याद ना रहे तो उसका मतलब जरूर याद रहेगा। कुरान में आया है, अल्लाह का फरमान है, गीबत करना, चुगली करना ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना, गोश्त खाना, गोश्त खाना। यहाँ तक कि 2 औरतें ना आका की बारगाह में गई, और जैसे ही गई मसाइल पूछने, नबी बोले तुम अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा के आई हो? दोनों कहने लगी आका कौन खा लेगा, अपने मरे हुए भाई का गोश्त कौन खाएगा? नबी ने फरमाया खा के आई हो। वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम खा के कहने लगी, कसम है रब्बुल जलाल की, हमने तो आज गोश्त ही नहीं खाया है। तो नबी ने फरमाया उधर जाओ और हल्क में उंगली डाल के तय करो। जब उन दोनों औरतों ने हल्क में उंगली डाल के तय की है तो गोश्त की बोटियां निकल रही थी, गोश्त के लोथड़े निकल रहे थे, वो दोनों रोने लगी। नबी ने फरमाया कि तुम गोश्त खा के नहीं आई हो, मगर किसी की गीबत करके आई हो, चुगली करके आई हो, पीठ पीछे बुराई करके आई हो। गीबत करना ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना।
ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ کل پوشی بعد میں کر لیں, آپ حضرات بیٹھ جائیں انشاءاللہ. ابھی دستار پہ وقت ہے, ابھی آپ کو بہت سی تقریر سننا ہے, لہٰذا آپ اطمینان سے بیٹھیں, تقریر سماعت کریں. اب بعد میں کیا کریں, تقریر ہو جائے, تھوڑی سی رہنی ہے وہ ہو جائے گی انشاءاللہ, ہے نہیں؟ توجہ رکھیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھ میں آئی بات؟ لقمہ اگر کھاؤ تو دیکھ کے کھانا. یہ مت نہیں ہونا چاہیے کہ صاحب وہاں سے لپا ڈبکی ادھر ادھر, کچھ نہیں. 4 دن کی زندگی ہے, ایک لمحے کا پتہ نہیں ہے پیارے عالم. دوسری بات بتا رہا ہوں, بس آخری بات بتا رہا ہوں. کچھ لوگ طالب علموں کو دیکھ کر کے, پتہ نہیں کیا بات ہے, کچھ لوگ اماموں کو دیکھ کر کے, کچھ لوگ عالموں کو دیکھ کر کے, اللہ کا فضل ہے اب تو امام بھی عالم ہے, ان کو دیکھ کر کے اور اپنی کمائی کو دیکھ کر کے اس ذہن میں فیصلہ کر لیتے ہیں, ارے یار میں 80,000 کما رہا ہوں اور اس کو 10,000 دے رہا ہوں. 10 تو بڑی مسجد میں ملتے, میں نے زیادہ کر 5,000 دے رہا ہوں, اس کی کیا بات چلے گی؟ چلانا مجھے ہے. اس کو حقیر سمجھتے ہیں, کمتر سمجھتے ہیں. حدیث سن لو, حدیث آقا فرماتے ہیں لا يستخف بحقهم الا منافق بین النفاق. جو علماء کو حقیر سمجھے, کمتر سمجھے, وہ کھلا ہوا منافق ہے, کھلا ہوا منافق ہے. یہ میں نے آقا فرماتے ہیں وہ کھلا ہوا منافق ہے. شیطان یہ دل میں ڈالتا ہے, وسوسے آتے ہیں, ارے تیرے سامنے کیا ہے, تو تو پردھان ہے, تو تو بڑا آدمی ہے, تجھے 10 آدمی ملاقات بڑے بڑے کرتے ہیں, یہ امام ہے, مدرسے کا طالب علم عالم ہے, جو حقیر سمجھتا ہے, کمتر سمجھتا ہے. آمنہ کے لال نے فرمایا وہ کھلا ہوا منافق ہے. اب سنو اللہ کا فرمان, منافق ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. قرآن میں دیکھ لینا گھر جا کے, اللہ کا ارشاد, بے شک منافقین جہنم کے سب سے نیچے والے طبقے میں رہیں گے, سب سے نیچے والے طبقے میں. ایک آیت ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا, بے شک منافقین اور کافرین دونوں جہنم میں اکٹھا رکھے جائیں گے. اب پیارے میری بات غلط ہو سکتی ہے, آپ کی غلط ہو سکتی ہے, اللہ کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا, نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. یہ گھنٹے 2 گھنٹے تقریر کرنے کا وقت نہیں ہے. اتنا وقت ہوا, باتیں کہہ دی میں نے, بڑے بڑے علماء یہاں پر جلوہ گر ہیں, حضرت علامہ شکیل صاحب بھی موجود ہیں, اساتذہ کرام جو مفتیوں کو جو مفتی بناتے ہیں وہ یہاں پر موجود, مفتی بھی موجود اور جو مفتی گر ہیں وہ بھی موجود. یہ 48 بچے آپ دیکھ رہے ہیں, آپ کو معلوم ہے کون ایسا چمکتا ہوا ان میں ستارہ ہوگا, کون ایسا ہوگا اللہ سمجھ کہ دینی اور اسلامی خوشبو پھیلائے گا. اللہ تعالیٰ قاضی شرف مفتی اعظم ضلع رامپور علیہ الرحمہ کے درجات میں اور ترقیاں عطا فرمائیں. ان کے تمام جتنے بھی یہ مدرسے کے اساتذہ ہیں, جتنے صوت میں پڑھانے والے تھے, اے اللہ ان کی عمر میں علم میں اور برکتیں عطا فرما دے. اور قاضی اشراف کے شہزادے اللہ تعالیٰ ان کے بھی علم و عمر میں برکتیں عطا فرمائے. یہ 2-3 باتیں یاد کر کے لے جائیو اور یہ ساری چیزیں ختم کر دینا اپنے اندر سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ بہت ایمان فروز بند و نصیحت سے بھری ہوئی تقریر دعوات حضور قاضی شرح